ڈاکٹر صاحب احتجاج پر احتجاج ہو رہا ہے، یہ احتجاج کے فسادات میں تو نہیں بدل جائیں گے؟ دیکھیے تو وقت فیصلہ کرے گا کہ اس ڈائریکشن میں یہ جاتے ہیں. فی الحال یہ بات جو ہے کافی پریشانی کی بات ہے کہ عوامی سطح پر بے چینی ہے جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم نے تو یہ بات پہلے کہی ہے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ بڑھے گا. اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی سے بریفنگ لے رہے ہیں جنہوں نے یہ پرائسز بڑھائی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے وہ آ کے یہ کہیں گے ہم سے غلطی ہوگی صاحب، اس لیے تو وہ کوئی حل نہیں جسٹیفائی کریں گے اس پرائسز کو. کس سے آپ بریفنگ لے رہے ہیں؟ اچھا پھر فیوچر ٹینس میں کہ جی یہ وابڈا کے دفتروں والوں کو یہ کر دو وہ کر دو. اس وقت فیوچر ٹینس میں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم تنگ آ گئے ہیں فیوچر ٹینس میں. آئی پی پی کی جب بات ہوئی تھی فیوچر ٹینس میں ہوئی تھی کہ جناب بس آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آئی ایم ایف کا بھی اسی طرح تھا. لیکن ایک بات اور کہہ دوں، آئی پی پی کے ایگریمنٹس اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو 2019 کا ایگریمنٹ ہے ان میں بہت فرق ہے. آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ سے کسی وقت بھی آپ واک آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کی کاسٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے کورٹ میں کیس نہیں جا سکتا. آئی پی پی کے جو کیے ہوئے ہیں وہ یا تو ری نیگوسیٹ کریں، اور ہماری حکومتیں ری نیگوسیٹ کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن اتنی سخت ہیں جس میں پاکستان گورنمنٹ کی پوزیشن ویک ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ معاہدے کیے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ بھی تو آئے نا دوبارہ اقتدار میں، باری تو سب کی لگی. نہیں، وہ فرق نہیں پڑتا نا. ہم اشرافیہ کی بات کرتے ہیں، اشرافیہ سے آپ کو اسپیسیفکلی کہنا پڑے گا کہ اشرافیہ سے ہماری مراد جنہوں نے فیصلے کیے ہیں یہ لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. لیکن ظاہر ہے ہمارا ملک جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی جو کرتا ہے صرف اپوزیشن کی کرتا ہے. جب تک آپ اپوزیشن میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اقتدار میں آئے تو اقتدار میں آئے تو ختم ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھ لیں 2022 تک اپوزیشن کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی تھی، اب بھی اکاؤنٹیبلٹی اپوزیشن کی ہو رہی ہے. فرق صرف اتنا یہ ہے کہ اپوزیشن بدل گئی ہے. اس وقت کوئی اور اپوزیشن تھی، اب کوئی اور اپوزیشن ہے. تو اگر ہم یہ کام پکڑے رکھیں گے کہ اپوزیشن ہی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے تو مسئلے حل جو ہے وہ نہیں ہوں گے. پرائم منسٹر کو اس وقت یہ دیکھنا چاہیے، مثلا یہ جو انکم ٹیکس اس میں جو ایڈ کیا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ یا تو آپ یوں کیجئے نا، انکم ٹیکس اس میں ڈال دیجئے، اوروں میں ڈال دیجئے، اور جو آپ کا انکم ٹیکس کا محکمہ ہے نا، آپ کی فائنینشیل سروسز آئی آر ایس جو ہے آپ کا بنتا ہے، انٹرنل ریونیو سروس، ان سب کو چھٹی کر دیں. بھئی جب آپ نے پیسے لینے ہی ڈنڈے کے زور سے ہیں تو وہ جو اتنا بڑا فوج آپ نے اکٹھی کی ہے بورڈ آف ریونیو کے تحت، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ پھر اس کو آپ دیکھیے ٹیکسز کیا ہیں. آپ وزیر اعظم صاحب جو ہے نا ان سے بریفنگ نہ لیں، کیونکہ ان کی بریفنگ یہی ہے کہ جناب مجبوری ہے، دیکھیے یہ ہے، ڈالر کی قیمت کم ہے، آئی ایم ایف ہے، دیکھیے آئی پی پی کے ایگریمنٹ ہیں، ہمیں پہ لندن میں کیس ہو جائے گا، ہمیں نیو یارک میں ہم پہ کیس ہو جائے گا، اور ہم کیا کریں، دیکھیے جی وہ چوری ہوتی ہے. وہ تو آپ کو داستان سنائیں گے. آپ کو فیصلے لینے ہیں. آپ یہ پوچھئے کہ جو ٹیکس اس میں ڈالے گئے ہیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے. اور جب آپ نے یونٹ کی پرائس بڑھا دی ہے تو یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کیا ہے؟ ایکسپلین کریں، what is this fuel adjustment؟ ایکچوئل بل کچھ اور ہوتا ہے اور اس پر ٹیکسز کی بھرمار ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک وقت میں آئی ایم ایف کو بھی خوش رکھنا اور عوام کو بھی مطمئن کرنا، یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے وہ جس ملک سے بھی اس قسم کا ارینجمنٹ کرتا ہے یہی سلوک کرتا ہے. یا تو یہ ہونا کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے یہ خصوصی سلوک کیا ہے لیکن فلاں ملک کو تو کچھ بھی نہیں کہا، فلاں ملک کو بھی کچھ نہیں کہا. یہ جو اکنامک ری اسٹرکچرنگ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں آتی ہیں. یہ آئی ایم ایف کے پاس آپ کیوں گئے تھے؟ اور پہلی دفعہ نہیں گئے، یہ 2019. دیکھیے اس وقت جو بحث ہو رہی ہے اس سے مجھے اندازہ ہو گیا پاکستان میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ 3.5 سال میں ہوا ہے کہ 18 مہینے میں ہوا ہے. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس کون سا ملک جاتا ہے؟ وہ ملک جاتا ہے جو پراسپرس ہو، وہ ملک جاتا ہے جس کی اکانومی سٹیبل ہو، وہ ملک جاتا ہے جس میں لوگ مزے میں ہوں. وہاں وہ لوگ جاتے ہیں جو پہلے جنہوں نے اپنی اکانومی تباہ کر لی ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر اپنے ریسکیو کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جو ہے
یا ورلڈ بینک کے پاس جو وہ جاتے ہیں، تو اس میں آئی ایم ایف کا ایک ہے، لیکن یہ جو آپ کو باہر سے اسسٹنس ملتی ہے وہ اس لیے نہیں ملتی کہ آپ اپنی کمزوریوں کو چھپائیں، وہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ اس پیسے سے آپ اپنی اکنامک ریسٹرکچرنگ کر کے وہ فیصلے کریں جو کرنے چاہیے۔ آپ فیصلے نہیں کرتے، آپ آسان راستہ ڈھونڈیں، ٹھیکے پہ دے دو۔ اب یہ جو ایئرپورٹیں آپ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں، آپ کی پورٹ تو پورٹ کا ایک حصہ تو ٹھیکے پہ دیا جا چکا ہے، اور یہ مجھے حیرانی ہے یہ قطر پہ کیوں ہو رہا ہے ہر چیز؟ زیادہ تر یہ قطر پہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی ویسے تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس قطر کے پیچھے بھی کچھ ہماری مقامی قوتیں ہیں۔ اچھا، بیٹھے بھی ہوئے، ہاں بس میں نہ آگے نہیں جانا چاہتا، آپ نے بالکل صحیح اشارہ کر دیا کہ وہاں ایک کنیکشن ہے ہمارا قطر کے ساتھ۔ رخ امریکہ کی طرف نہیں ہے، قطر کی طرف ہے۔ جی بالکل ہے قطر کی طرف۔ امریکہ آپ کو امریکہ آپ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اس وقت، جو آپ کی ٹریڈ ہے سب سے زیادہ ٹریڈ امریکہ کے ساتھ ہے، لیکن جو اکنامک اسسٹنس ہے وہ امریکہ نمبر 1 نہیں ہے۔ آپ مانگتے ہیں سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، آئی ایم ایف ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، امریکہ اس سے ذرا نیچے آتا ہے، لیکن ان انسٹیٹیوشن میں امریکہ موجود ہے۔ تو لہٰذا آپ کا مسئلہ آپ کے اندر ہے، آپ کی حل آپ کے اندر ہے، لیکن آپ میں یہ کریج نہیں ہے۔ پاکستانی سٹیٹ، اس کے لیے انگریزی کے لفظ استعمال کروں گا، ڈس فنکشنل سٹیٹ ہو گئی ہے۔ ڈس فنکشنل سٹیٹ سے ہماری مراد ہے کہ ریاست موجود ہے، ادارے موجود ہیں، لیکن کام نہیں کر سکتے۔ آخری ایک مثال، ہم یہی فیصلہ نہیں کر سکتے دکانیں کب بند ہونی ہیں۔ اب دیکھیں نا، لاہور میں کبھی 10 بجے کا آ جاتا ہے، کبھی 11 کا آ جاتا ہے، کبھی 8 بجے کا آ جاتا ہے، لیکن ایڈمنسٹریشن میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ انفورس کر سکے، اور جو ملک یہ چیزیں انفورس نہیں کر سکتا ڈسپلن، وہ ملک کبھی اکانومی نہیں سنبھال سکتا۔ لہذا پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا گمبھیر ہے کہ ہماری پریزنٹ لیڈرشپ میں ول پاور نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سیاسی قوتیں تو عوام کی آواز بنتی ہیں ان مشکل حالات میں، لیکن اب جو منظر ہے وہ بالکل ہی برعکس ہے اس کے۔ یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ سیاسی قوتیں عوام کو مضبوطی دیتی ہیں یا عوام کی آواز بنتی ہیں، عملی طور پر ایسا ہمارے ہاں ہمیں نظر نہیں آیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سٹیج پہ حالات چونکہ اتنے خراب ہیں، اقتصادی حالات اور عام آدمی کے، کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ آ کے حکومت کا ساتھ دیں تب مصیبت، اگر یہ آ کے ایجیٹیشن میں جائیں تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے جن کی ناراضگی سیاسی مستقبل کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پارٹیز جو ہیں یہ جو ہے نا بات چیت ادھر ادھر تقریریں تو کرتے رہیں گے، لیکن کوئی کنکریٹ سٹیپ، کوئی کنکریٹ پرپوزل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس عوام کی فلاح کے کاموں کی سوچ سے آ رہی ہیں۔ ذمہ دار ہیں ان سب کے نا۔